فرمایا او لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا مسلمان تو نظر آئے گا، مسلمان میں اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اگر تیرے میرے اندر اسلام زندہ ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم آج میرے عزیزوں وہ کچھ زمین پر ہو رہا ہوتا جو تجھے مجھے پسند ہوتا، اللہ کو تیرے میرے حق میں پسند ہوتا۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی بڑے حضرت جی سے پوچھا، ابا جی کیا بات ہے، مارکیٹ میں چلے جاؤ، آج چینی 20 روپے کی، کل 40 روپے کی، میاں ریٹ مہنگا کیوں ہو گیا؟ کہ پیچھے سے چینی مہنگی آ گئی۔ کہ پیچھے سے چینی مہنگی نہیں آئی، اوپر سے چینی مہنگی آ گئی۔ اللہ، کل 50 روپے کلو آلو، آج 120 روپے کلو آلو، 40 روپے آٹا ملا کرتا تھا، آج 100 روپے ڈھونڈے سے نہیں مل رہا، وجہ کیا ہے؟ بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ہاں میرے بچے میں بتاؤں مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے دربار میں ایک ترازو ہے، اس ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں انسان کے اعمال ہیں، دوسرے پلڑے میں یہ چیزیں خریدنے والی کھانے پینے والی چیزیں ہیں۔ جب انسان کے اعمال خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو چیزوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اعمال والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، تو زمین پر چیزوں کے ریٹ مہنگے ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے اچھے اعمال آسمانوں پر جانے لگتے ہیں تو چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ جب نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے زمین پر اللہ چیزوں کے ریٹ کو گرا دیتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، جیسے اعمال آسمان پر بھیجو گے ویسے حکمران اللہ زمین پر تمہارے پہ مسلط کرے گا۔ اب بتاؤ میرے عزیزو، قصور حکومتوں کا کہ قصور آپ کا میرا ہے؟ 74 سال ہو گئے میرے عزیزو، 74 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے۔ پچھلی حکومت گئی، اگلوں نے کہا وہ بری تھی، اس سے آگے والی آئی انہوں نے کہا وہ بری تھی، اچھا کسے کہا؟ یا تو میرے عزیزو جتنا بھی اچھا کام کر جائے اس کی اولاد اس کے دور کے اندر اسے کتا کہنے لگ گئی تھی۔ آؤ میرے عزیزو اختلافات کی دنیا سے نکلو، یقین کرو زندگی تمہیں قدم قدم پر مجھے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جاؤ جا کے گھر کے اندر لیٹ کے دیکھو، جیب کے اندر پیسے کی ریل پیل تجھے مجھے دھوکہ دے گی، گھر کے برتن گھر کا سامان دھوکہ دیں گے، بچے دھوکہ دیں گے، مال ڈور مویشی آپ کو مجھے دھوکہ دیں گے۔ کروٹ بدلنے کی دیر ہے، خدا کی قسم جس دن ماں کی گود میں آ کے آنکھ کھولی تھی موت والی گاڑی اسرائیل علیہ السلام نے لے کر چلانی شروع کر دی تھی۔ بینائی میں کمزوری آ گئی، سمجھو اسرائیل علیہ السلام کا پہلا سٹاپ آ گیا، گھٹنوں جواب دے گئے، دوسرا سٹاپ آ گیا، میرے عزیزو ہاتھوں میں راسا آ گیا، تیسرا سٹاپ آ گیا، کانوں نے اونچا سننا شروع کر دیا، چوتھا سٹاپ آ گیا، زبان کے اندر لکنت آ گئی، 5واں سٹاپ آ گیا، ہاتھوں میں راسا آ گیا، 5واں سٹاپ آ گیا، بستر پہ لیٹ گیا جب تک کوئی اٹھائے نہ اٹھ نہیں سکتا، 6واں سٹاپ آ گیا، آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے جب تک پانی کی چمچی ڈالے کوئی نہ، سمجھو سگنل گرین ہو گیا، گاڑی دروازے پر آ گئی ہے، بالکل چرپائی کے پاس آئے گی، یقین جانو آنن فانن کے اندر کہیں گے ابھی یہاں کھڑا تھا ابھی یہاں پڑا تھا، ابھی یہاں بیٹھا ابھی یہاں پڑا، اللہ اکبر، بچ بچ کے موت کے منہ سے آیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا مر مر کے بچا، ایک وقت آنے والا ہے بچ بچ کے مر جائے گا۔ میرے بابو چھوڑ دے دنیا کے دھندے، کیا لے کے دنیا سے گئے؟ خدا کے واسطے میرے عزیزوں پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے چلے جانا، ہزاروں نماز کے سجدے لے جانا، چلے 4 مہینے لے جانا، کبائی پورے ہوں میرے عزیزوں 7 مہینے سال کی جماعت لے جانا، جہاد کے اندر میرے عزیزوں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جانا، اپنے گھر سے سخاوت کے انبار لگا دینا، لیکن خدا کے واسطے ایسا نہ ہو کہ تیرے میرے جنازے میں ایک آدمی کندھا دینے کے بعد کہے اچھا
اچھا ہوا مر گیا. خدا پاک کی قسم اللہ اپنے دربار میں کھڑا کریں گے, فرمائیں گے نماز روزہ حج ثواب اپنی جگہ, پہلے یہ بتا اس بندے نے کیوں کہا تھا کہ اچھا ہوا مر گیا ہے, کیا تکلیف دے کے ہے اس کو. باوجود جاننے کے اللہ کہیں گے بتا کیا تکلیف دے کے آیا, کون سے موڑ پر اسے ذلیل کیا تھا, کہاں اس کا حق کھایا تھا, کہاں اس کی اولاد کو خراب رستے پہ ڈالا تھا, کہاں اس کی بچی پہ بدنگاہی ڈالی تھی, کیا اس کو سودا لیتے وقت انہیں اس کے بیڑا غرق کیا تھا. حج کا قافلہ جا رہا تھا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, جماعت آئی حاجیوں کی. ایک حاجی صاحب کو جو فوت ہو چکے تھے انہیں کفن پہنا کر اونٹ پر لاد رکھا ہے. عبداللہ بن عباس رسول اللہ کے رشتہ دار, دیکھ تو صحیح 3 جگہ جنازہ پڑھ کے اس کی قبر کی کھدائی کی, تینوں جگہ کالا ناگ نکل کے باہر آ گیا. احرام باندھ کے گھر سے چلا, میرے عزیزو احرام کی حالت میں موت آئی, اللہ اکبر, پھر بھی جنازہ پڑھایا, قبر میں اتار رہے, کالا ناگ 3 جگہ قبر میں آ گیا. عبداللہ بن عباس نے آنکھیں بند کی, فرمایا او لوگو پوری زمین کو کھود دو, اس کا سانپ اس کا ہر جگہ پیچھا کرے گا. حضرت جی بتاؤ کیا بات ہے, فرمایا گھر چلے جانا, اس کی بیوی سے پوچھو کہ اب اس کا کیا کریں, کہ سانپ نکلے بچھو نکلے اسی قبر کے اندر دفنا دو. لوگوں نے ایسا کیا. حج کرنے کے بعد جب قافلہ واپس اپنے گھروں کو, اپنے دیس, اپنے شہر, اپنی بستی لوٹا, اللہ اکبر, ہر ایک کی حاجی کا استقبال کرنے کے لیے رشتہ دار شہر سے باہر آئے. وہ عورت بھی آئی جس کا شوہر حج کرنے کے لیے گیا تھا, کہ سارے حاجی آئے, میرا حاجی نہیں آیا. کسی نے کہہ دیا اس کا تو راستے میں انتقال ہو گیا, کہہ لیں گے چلو خدا کا شکر ہے اچھے راستے میں مرا, غم تو مجھے بڑا ہے. ایک کہنے لگا موت تو اچھے راستے میں آئی لیکن قبر اسے اچھی جگہ نہیں ملی, قبر کا معاملہ خراب پڑ گیا. کہ کیا ہوا, کہ 3 جگہ قبر بنائی, تینوں میں کالا ناگ نکلا. ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا, انہوں نے کہا اس کی بیوی سے پوچھ لینا. جب اتنا کہا دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی, کہنے لگی میں اسے منع کرتی تھی یہ باز نہیں آتا تھا. گھر والے کہنے لگے, لوگ علاقے والے کہنے لگے کیوں باز نہیں آتا تھا, ایسی کیا غلطی کر دی. سننا میرے بھائیو, اللہ کو کی مخلوق کو دھوکہ دینے سے توبہ کرو. اول تو کوئی بھی مجمع کے اندر ایسا بیٹھا نہ ہو کہ کیا غلطی کر دی, کہ اللہ اکبر جنس کا کام کرتا تھا, جو ستو کھجوروں کا کام کرتا تھا, اس نے اناج اپنے گھر رکھ رکھا تھا, سیمپل دکان پہ رکھ رکھے تھے. کوئی آدمی سودا لینے کے لیے آتا, پورے گٹو کے پوری بوری کے پیسے لیتا, پھر پرچی دے کے ملازم کو گھر بھیجتا, ملازم گھر آتا, اللہ اکبر, اس گٹو اس تھیلے کا دھاگا کھولتا, اس کے اندر سے 2 کلو سامان نکال کر اس کے اندر مٹی بھر دیا کرتا تھا. آواز آئی تو نے میرے بندوں کو دھوکہ دیا, میں نے قبر کا زمین کے اوپر تجھے ٹھکانہ ہی نہیں دیا. نہیں یقین آتا میرے عزیزو, آپ سے میرے پہلے جو قبروں کے اندر جا کے چلے گئے ان کا حال جا کے پوچھو. آج کسی کو کہ یار نماز پڑھ لے, استغفار کر لے, کہتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج, قافلے کے قافلے, جمگٹھے کے جمگٹھے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, جب فتح حاصل ہو گئی, مکہ فتح ہو گیا, پھر کیا کرے, فسبح بحمد ربک واستغفر. میرا محبوب آپ نے کار نبوت کا حق ادا کر دیا, آپ نے تاج نبوت کا حق ادا کر دیا. میرا محبوب, مجھے پتا چلا طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کر میرا محبوب تھک چکا ہے. میرا محبوب اپنے رشتہ داروں کے تانے سن کے تھک چکا ہے. رشتہ داروں نے, برادری, غیر برادری نے تیرے راستے میں کانٹے بھی چھائے, تو تھک چکا ہے. تیرے بچوں کے جنازے تو نے اٹھائے, تو تھک چکا ہے. بیٹیوں کے جنازے اٹھائے, تھک چکا ہے. بیوی خدیجہ پیار کرنے والی کا جنازہ اٹھایا, تو تھک چکا ہے. میرا محبوب, میں نے تیرا وہ حال بھی دیکھا جب طائف کی گلیوں میں تجھے اتنا مارا تو چلنے سے بھی قاصر ہو گیا, تو لڑکھڑا کے زمین پہ گرا, تیرے غلام نے تجھے کندھے پہ اٹھایا. میرا محبوب, میں
تجھے دیکھ رہا تھا، میرا محبوب تیری آنکھوں میں آنسو آئے میں تجھے دیکھ رہا تھا، میرا محبوب تیری پلوں سے خون نکلنے لگا اس وقت بھی میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے حبیبہ مجھے وہ راتیں یاد ہے جب تو گھر میں آیا کرتا تھا، دائیں بائیں چار چفیرے نظر دوڑا کے الحمدللہ کہہ کے بستر پہ جا کے لیٹ جایا کرتے تھے۔ عفیفہ کائنات پوچھا کرتی تھی بتاؤ رات کیسے گزاری، آپ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کرتے تھے عائشہ رات تو بڑے آرام سے گزری لیکن رات بھوک نے مجھے سونے نہیں دیا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی میرے حبیب تسبیح بیان کر اور استغفار کرنی شروع کر دے۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، صدیق نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا، کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا سامنے والوں ابو بکر کتنے دن ہو گئے چہرے پہ ہنسی نہیں آتی، کہ کیا کروں یہ آیت نہیں سن رہے، اس آیت میں رسول اللہ کی جدائی کا اللہ نے اشارہ دے دیا ہے۔ کیسے ابو بکر زندگی گزارے گا جسے بڑھاپے میں کندھے پر اٹھا کے غار ثور کے اندر 6000 فٹ کی بلندی پر لے کے گیا؟ کیسے ابو بکر زندگی گزارے گا جس کے تحفظ کے لیے سانپ کے ڈنگ ابو بکر اپنے پیروں پہ کھاتا رہا؟ کیسے زندگی گزارے گا جس نے منبر پر کھڑے ہو کے اعلان کیا میرے ایمان کی غیرت نے گوارا نہ کیا، برتن بھانڈے پیسے تو دور کی بات ہے، میں ابو بکر نے تل کا کپڑا کرتا اتار کر رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا احسار دیکھا، نبوت والا دامن پھیلایا، فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا، آسمان پر فرشتوں کو گواہ بنا، زمین پر اپنی مخلوق کو گواہ بنا، سب نے میرے پیرا سال کیے، میں نے سب کے بدلے چکا دیے۔ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر سامنے بیٹھا، اللہ اس نے اتنے سال کیے میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ آواز آئی میرا حبیبہ اسے آنے دے، میرے دربار میں آئے گا، ہاتھ پکڑ کے لے آنا، میں تیرے اس کے سارے احسانوں کا بدلہ میدان محشر میں چکا دوں گا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ او لوگوں جب بڑھاپا آ جائے، دانت ہلنے لگ جائیں، آنکھوں کی بینائی چلی جائے، دور بار کی چیزیں دیکھی جائے نہ پڑھی جائے، اس وقت کیا کرو؟ مسجد سے اپنا دل لگا لو، ہر وقت مسجد میں بیٹھو۔ خدا نہ کرے بازار میں موت آ گئی، پتہ نہیں کس حالت میں قبر میں جائیں گے، صبح و شام مسجد کے ویڑے میں آ کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرنا شروع کرو۔ خدا پاک کی قسم تم خدا کے گھر کو آباد کرو، اللہ مرنے سے پہلے تمہارے گھروں کو آباد کرے گا، مرنے کے بعد تمہاری قبروں کو آباد کرے گا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح بیان کر اپنے رب کی اور استغفار کیجئے۔ مجھے بتاؤ معصوم الخطا خطا نبی، غلطی کا شائبہ بھی نبیوں سے نہیں ہو سکتا، پھر بھی اللہ حکم دے رہا ہے وہ پیغمبر استغفار کر۔ جب نبیوں کو استغفار کا حکم، مطلب یہ کہ جب انسان کے جانے کی تیاری ہو استغفار کرے، اس کی برکت سے اللہ اس کے ایمان اس کے اعمال میں برکت عطا فرمائے گا۔ فرض نماز پڑھی حکم ہے، فرمایا قبلے کی طرف منہ ہو، جو نمازی امام ہو ایک مرتبہ زور سے اللہ اکبر، پھر 2 مرتبہ استغفر اللہ، تیسری مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے۔ حدیث پاک میں آیا نماز کے سجدوں میں، نماز کے رکوع میں، نماز کے قیام میں، التحیات میں، اٹھنے بیٹھنے میں اگر کمی پیشی رہ گئی اور رہ جاتی ہے، اللہ استغفار کی برکت سے ساری پوری فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مفتی محمد جمیل صاحب نور اللہ مرقدہ رائے ونڈ کے ممبر پر بیٹھ کے فرما رہے تھے، فرماؤ لوگو حضور نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ قبلے کی طرف سے نہ پھیرے، 10 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور مغرب میں اضافہ کرے لہ الملک لہ الحمد
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد پڑھے اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ۔ فرمایا منہ پھیرنے کی دیر ہوتی ہے اللہ اس بندے کے ساتھ جنت الفردوس کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جب صبح کرے یا شام کرے 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیا کر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ فرمایا اس کی عادت پکا لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں لوگ مجھے تلاش کریں گے، میں اس دعا پڑھنے والے کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے مل گیا اس کا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر لاؤں گا، پھر جی بھر کے جام کوثر پلاؤں، محمد ہاتھ میں پکڑ کر جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ لکھوا لینا اپنے علماء اکرام سے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ یہ تو آپ نے میرے نفرتوں کی آگ پھیلانے کی وجہ سے جنت کو اتنا مہنگا کر دیا، دیکھو 2 کلمات پر اللہ نے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق پر جنت اتنی سستی کر دی۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، حضرت اللہ اکبر بہلول رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے مٹی کے گھر بیٹھا ہوا بنا رہا ہے، آواز دے رہا ہو لوگوں اتنے میں اللہ جنت میں گھر لے لو۔ ملکہ زبیدہ اپنی کنیزوں کے ساتھ سے گزری، کہنے لگی بہلول تو مجذوب ہی رہتا ہے، کہنے لگی چل 2-4 ہزار روپے دینے سے کیا پتہ جنت میں گھر مل جائے۔ نہیں ملے گا، بہلول کا دل تو بہل جائے گا۔ کتنے میں گھر دیتا ہے؟ کتنے میں؟ کہلے 1 گھر مجھے دے دے۔ رات کو میرے عزیزو ملکہ زبیدہ خواب میں دیکھتی ہے جنت کے اندر مال، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ زبیدہ کا محل ہے۔ صبح ہارون سے کہنے لگی بہلول سے کچا مکان لیا تھا، اللہ نے جنت میں پکا مکان دیا۔ ہارون رشید بہلول کے ساتھ پاس ملکہ زبیدہ کے ساتھ آئے کہ 1 مکان مجھے دے دے، کہ کل 5000 روپے کا تھا آج 10,000 روپے کا ہے، کہ ویلیو بڑھ گئی ہے، اس کا خریدار زیادہ آ گئے۔ فرمایا کل بغیر دیکھے سودا کیا تھا، آج دیکھ کے سودا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر 10,000 کا ایک گھر لے لیا، جتنے سکے جتنے درہم جتنی اشرفیاں ملی حضرت بہلول نے ساری لی، تھیلی میں سے نکالی، اپنی جھولی میں ڈالی، مٹھیاں بھر بھر کے دریا میں پھینک دی۔ حضرت ہارون رشید نے دیکھا جیسے سکے دریا میں جا رہے تھے ویسے مچھلیاں منہ باہر نکال رہی تھی، ایک ایک سکہ نکل کر دریا کے مختلف چلی گئی۔ بہلول رحمت اللہ علیہ کے پاروں میں دونوں میاں بیوی آ کے بیٹھ گئے کہ بہلول بتا تو صحیح اللہ نے تیرے پہ کیا راز کھولا، نہ پیسے تکیے میں سیے نہ جیب میں ڈالے، نہ ان پیسوں کا پانی پیا نہ سودا لیا۔ فرمایا ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارا پیٹ تو اللہ کے ذکر سے بھرتا ہے، دنیا کے کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کہ پھر گھر اللہ کا 10,000 میں کیوں بیچا؟ فرمایا جس طرف یہ دریا کا پانی جا رہا ہے مچھلیاں بھی اسی طرف جا رہی ہیں، تمہیں نہیں پتا اللہ کو پتا۔ اللہ نے مجھے بتلایا اس دریا کے پار ایک بستی ہے، کیسا لیوا کے لوگوں میں پڑی ہوئی ہے، کھانے کو ترس رہے لوگوں کے پاس آٹا لینے کا پیسہ کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق کا پیٹ بھرنے کے لیے جنت کو سستا کر دیا، جو جنت گردن کٹانے سے نہیں ملتی، اللہ اکبر وہ جنت 10 روپے سے مل رہی ہے۔ کہ بہلول تیرا مطلب سمجھے نہیں، کہ میری بھی اللہ نے ڈیوٹی لگائی، مچھلیوں کی ڈیوٹی لگائی، میں سکے جنت بیچ کے سکے لے کے دریا میں پھینکتا ہوں، مچھلیاں نگل کر اس بستی میں علاقے میں جاتی ہیں جہاں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، لوگوں نے جال بچھا رکھے ہیں، یہ مچھلیاں خود بخود ان جال کے اندر پھنس جاتی ہیں، لوگ مچھلیاں پکڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، پیٹ چاک کرتے ہیں، ان کے پیٹ میں سے سکہ نکلتا ہے، بازار جا کے آٹا لے کے آتے ہیں، غریبوں کے گھر کا چولہا جلتا ہے، یتیم بچے کھانا کھاتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتا ہے، ان یتیموں کے دل سے جب دعا نکلتی ہے اللہ تیرے میرے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ ہم تو لڑ لڑ کے میرے عزیزوں مر گئے اور لڑ لڑ کے مر ہی جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں ذرا قیامت کا نقشہ تو کھینچے، اللہ کے نبی نے جو بتلایا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے اعمال کی گٹھڑیاں اللہ کے دربار میں بندہ لے کے آئے گا،
اس گٹھڑی کے اندر کیا یا اللہ 70 سال کی نمازیں، اس گٹھڑی کے اندر کیا یا اللہ 50 سال کا مسجد نبوی کا اعتکاف، اس گٹھڑی کے اندر کیا 30 سال تیرے نبی کے شہر میں عید کی نماز پڑھتا رہا، اس گٹھڑی کے اندر کیا یا اللہ 40 سال تک ہر سال حج کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کوئی شک نہیں، فرشتوں ذرا میرے سامنے کھڑا کرو، یہ جتنی گٹھڑیاں اٹھا کے لا رہا ہے ذرا اس کے سر سے اتارنے میں ذرا اس کے مددگار بنو۔ فرشتے گٹھڑیاں پکڑ کر ثواب کی انسان کے دائیں بائیں رکھیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ڈرنا، میں تیرے سے ایک سوال کرتا ہوں، نہ مجھے ان گٹھڑیوں کی ضرورت ہے نہ مجھے ان اعمال ثواب کی ضرورت ہے، یہ بتا جس دن تیرا گھر سے جنازہ اٹھا تھا تیری چرپائی کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے رو رہے تھے؟ کہے گا اللہ 4 بچیاں 2 بچے اور 1 بیوی۔ اللہ فرمائے گا یہ میں نے تجھے امانت دی تھی، پتہ انہیں کتنا ہنسا کے آیا کتنا رلا کے آیا ہے۔ یقین جانو اگر بیوی روتی ہوئی آ گئی خدا کی قسم سارے اعمال کی گٹھڑیاں اللہ منہ پر مار دے گا۔ جانوروں سے تو مسکرا کے بات کرتے ہو، سارا دن گھر سے نکلے شام کو آ کر بیوی سے بات کرنے کی، مسکرانا تو دور کی بات ہے سیدھے منہ بات کرنے کی توفیق نہیں۔ جتنا جوال وال میں بھائی عمر فاروق صاحب نے مجمع اکٹھا سیرت کمیٹی والوں نے کر رکھا، اللہ کی قسم تمہیں دیکھ کے کہہ رہا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح دنیا کے اندر تیرا میرا غم سب سے زیادہ مرنے کا کون بناتا ہے؟ جنازے کی چرپائی پڑی ہوئی ہے، 4 دن بچیاں کے رو کے چلی جائیں گی، بہنیں 4 دن آئیں گی، چلو 10ویں دن رو کے چلی جائیں گی، بھائی 3 دن کے بعد نوکریوں پر چلے جائیں گے، بیٹا 3 دن کے بعد دکان کھول لے گا۔ ایک عورت گھر کے اندر جس نے کبھی جوڑا لال پہ اتارا نہیں وہ تیری محبت میں تیرے غم میں کبھی لال جوڑا نہیں پہنے گی۔ میں نے پوچھا یہ کونے کے اندر چادر لپیٹ کے کون بیٹھی ہے؟ کہ اللہ اکبر 1 دن نہیں 4 مہینے 10 دن ہو گئے اپنے شوہر کا غم منا رہی ہے، یہ لال جوڑا نہیں پہنتی، کسی کی شادی میں نہیں گئی، کسی کے بیاہ میں نہیں گئی، یہ روٹی کھاتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے، یہ پانی پیتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے، یہ رات کو سوتے ہوئے کوکے مار مار کے روتی ہے، کبھی یہ سامنے والی چرپائی کو چوم چوم کے روتی ہے، کبھی الماری کے اندر کپڑے دیکھ کر اپنے شوہر کے کپڑوں کو ہاتھوں میں لے لے کے روتی ہے، کبھی جوتیوں کو دیکھ کے روتی ہے۔ جو شوہر کو کھانا پسند تھا گھر کے اندر وہ ہڈیا میں کھانا پکے اس کھانے کے پکڑے کو دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ غم تیری جدائی میں تیری عورت مناتی ہے، مجھے پتہ نہیں تیری زندگی میں وہ تیرے پیر کی جتی کیسے بن جاتی ہے۔ مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خدا کی قسم ان سے عرض کروں گا اپنے شوہر کی قدر کیا کرو ورنہ بیوہ ہو کے دیکھ لو ایسا وقت آئے گا جب تک عزت والا چھیننے والا درندہ تمہارے کپڑوں کو ہاتھ نہیں ڈالے گا یقین جانو تمہیں 2 روٹی کوئی نہیں دے گا۔ حضرات سے عرض کروں گا میرے ویرو اپنی بیویوں سے پیار کیا کرو ورنہ میرے عزیزوں بیویوں کی قبر میں جانے کی دیر ہے۔ 4 بچے 4 بہویں گھر میں آ گئی، تم بھوک کی وجہ سے رات کروٹیں بدلتے رہو گے، تمہیں پانی کے لیے 8 میں سے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ خدا را اپنے کاروبار سے اپنی مارکیٹ سے اپنی دکانوں سے عصر مغرب کے درمیان میں آ جایا کرو، موبائل بند، دکان بند، کاروبار بند، اور رات کو سونے کے بعد تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈالو۔ کمیاں سونے کا وقت ختم ہو گیا، اب اللہ کے سامنے گناہوں کو رکھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ظہر کی نماز اپنی جگہ، فجر کی نماز کی مثال کوئی نہیں، عصر کی نماز کے ثواب کے اپنی مزہ، میرے عزیزوں مغرب کا درجہ اپنا، عشاء کا درجہ اپنا۔ ایک گھر کے اندر 5 بیٹے، سنو مثال بڑی عجیب دے کے جا رہا ہوں، ایک گھر کے اندر ایک باپ کے 5 بیٹے 1 بیٹی، اللہ کا قرآن بھی نبی کی شریعت کہتی ہے بیٹوں کو 2 حصے بیٹی کو 1، یعنی یوں سمجھ لو بیٹے فرض بیٹی نفل ہے، اسی طرح 5 نمازیں فرض ہیں،
لیکن میرے عزیزو تہجد کی نماز نفل ہے، 5 نمازوں فرضوں کا ثواب اپنی جگہ، جتنے بھی نفل پڑھ لو میرے عزیزو فرضوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کیا بتلاؤ ان 5 نمازوں میں ایک نماز تہجد کی نماز ہے۔ جیسے 5 بھائیوں کے اندر چھٹی بہن لاڈلی ہوتی ہے، ان 5 نمازوں میں چھٹی نماز تہجد بڑی لاڈلی ہے۔ حدیث پاک میں آیا جب تہجد کی نماز پڑھنے والا مصلی پر آ کر تہجد پڑھتا ہے، یہ اتنی لاڈلی نماز ہے، فرمایا نماز پڑھنے والے سے پہلے مانگنے والے، نماز پڑھنے والے سے پہلے یہ تہجد کے سجدے اللہ سے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ یا اللہ جس نے رات کو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یا اللہ بستر کو چھوڑ کر مجھے پڑھا، یا اللہ اس کے دامن کو خالی نہ لٹانا، اللہ میں سفارش کر رہی ہوں یہ بچیوں کا ستایا ہوا، یہ بچوں کا ستایا ہوا، اس کی بچیاں جوان ہیں، سگے بھائی کے بیٹے جوان اس تابوئے پر نہیں آیا، یا اللہ جس کی پریشانی دور کر دے، اس کی بچیاں، اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی، اس کے بچے بے روزگار ہیں، یا اللہ اس کی بیوی کو ایسی بیماری لگ گئی علاج کے لیے پیسے کوئی نہیں، میں سفارش کرتی ہوں اللہ اس کی بیوی کو شفا دے دے۔ فرمایا تو تہجد کے سجدے دکھا، پروردگار عالم اپنی رحمتوں کے دروازے تیرے پر کھول کے دکھا دے گا۔ خدا کے واسطے نماز کی عادت ڈالو میرے بھائیوں، او میرے ویرو، خدا کے واسطے یہ جلسے مستحب ہے، نماز فرض ہے، جلسے نہ کرو سوال نہیں ہوگا۔ ایک نماز چھوڑ کے چلے گئے قیامت کے دن اتنا پوچھا جائے گا، خدا کی قسم قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ آج جن کپڑوں پر خوشبوئیں لگ رہی، آج جن کپڑوں پہ کافور، آج جن کپڑوں پہ عطر لگ رہا ہے، یقین جانو یہی کپڑے پہن کے بستر مرگ پہ لیٹے ہوں گے، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے چلو بھی کام شروع کرو، فرشتوں سے کہیں گے کام شروع کرو، فرشتے آگے بڑھیں گے، کیا روح قبض کریں گے یا گچی مروڑیں گے یا ٹانگیں مروڑیں گے یا بازو مروڑیں گے، کوئی فرشتہ کام نہیں کرے گا، یہ فرشتے آگے آئیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک میت کو، مرنے والے کو سونگنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا سونگ رہے ہو؟ کہا اللہ اکبر، خوشبوئیں لگانے والا، باڈی سپرے لگانے والا، خوشبو والے صابن سے نہانے والا، یہ اللہ اکبر آج سونگ کے دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے وجود سے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، ذکر کی، درود شریف کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ فرمایا جب انسان کے جسم سے خوشبو نہیں آتی، اللہ کی قسم اسرائیل علیہ السلام سمیت جتنے فرشتے آتے ہیں کوئی بھی اس کی روح لے جانے کو آسمان پر تیار نہیں ہوتا۔ میں میرا عزیز ہو 11 ربیع الاول کو ملتان گیا، اللہ اکبر، بڑے میرے قریبی تعلق والے مولی ثناء اللہ صاحب، بہت ہی میرے تعلق والے، یقین جانو میرے عزیز ہو کوئی 15-16 بہن بھائی ہیں، سارے حافظ، 5 عالم، 4-5 مفتیان کرام، کہنے لگے مولانا ایک بھائی جام پور میں، 5 پتہ نہیں 6 بھائی لاہور میں مدارس سنبھالے ہوئے، 5 بھائی ملتان میں مسجد مدرسے سنبھالے ہوئے، کہ 2 سال پہلے ابا کا رات کو 1 بجے انتقال ہوا، ابا نے مجھے آواز دی سیف اللہ، میں نے کہا جی، دیکھو کتنے پیارے نام، کہ جلدی کر ولی اللہ کو بلا لے، جلدی کر نصر اللہ کو بلا لے، جلدی کر عبید اللہ کو بلا لے۔ اللہ اکبر، یہ برکت والے گھرانے ہیں، بچوں کا نام لو تب بھی اللہ کا نام زبان پر آتا ہے۔ میں نے کہا ابو جی خیر ہے، فرمایا جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں قرآن کا حافظ بنایا تھا آج وہ مقصد پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، کہ جا جو ملتان میں بچے انہیں بلا، کہ 5 بھائیوں کو بلایا گیا، کہ 5 بھائیوں کو میرے بستر کے چاروں طرف کھڑا کر دے۔ جب 5 بھائی کھڑے ہو گئے، فرمایا آج میں بتاؤں میں تمہیں ڈاکٹر بناتا، انجینئر بناتا، وکیل بناتا، میں نے تمہیں حافظ قرآن کس لیے بنایا تھا؟ آج کے دن کے لیے بنایا تھا۔ بچوں میرے جانے کا وقت آ گیا، مجھے قرآن کی ڈولی میں رخصت کرو۔ اللہ اکبر، میرے بچوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا 5 بچوں نے چاروں طرف کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ جب اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، کہ جب یہ پڑھا
ابا نے یوں کر کے آنکھیں کھولی، کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ، کمرہ خالی کر دو، فرشتوں کی جماعت لینے کے لیے آ رہی ہے۔ کہ ہم نے کمرہ خالی کیا، مولانا ایسے لگ رہا تھا جیسے بھیڑ کمرے کے اندر ہو گئی۔ مولانا خدا کی قسم جب ابا کی آنکھیں بند ہوئی، بسترا تو کیا پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا تھا۔ اسی لیے تو میرے یارو، میرے پیارو، میرے پیارو، میرے پیارو، میرے بہت ہی پیارو، میں عرض کر رہا ہوں بازاروں سے بچو، دکانوں سے بچو، جتنی ضرورت ہے ہوٹلوں سے بچو، پھرنے سے، آؤٹنگ سے، کھیتوں سے بچو، جتنی ضرورت ہے کاروبار کرو، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دکھا دو۔ یقین جانو پتہ نہیں بلاوا کس وقت آ جائے، میرا جنازہ میرا عزیزو بازاروں سے نہ جائے، اللہ کے گھر سے جائے۔ اور دنیا کے گھروں میں یہ واحد گھر ہے جہاں سے انسان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک آدمی پہ بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا، بڑا پریشان، بیوی نے کہنا شروع کر دیا پتہ نہیں کب تیرے سے جان چھوٹے گی، بچوں نے کہنا شروع کر دیا، ابا جان کا تو یہ رونا رہتا ہے، رشتہ داروں نے فون سننا چھوڑ دیے، قرضدار دروازے پر راتوں کو 12 بجے آ گئے، بازاروں میں ٹہل ٹہل کے زندگی گزارتا، یا اللہ گھر جاؤں لوگ گریبان پکڑیں گے۔ ایک دن تنگ آمد بجنگ آمد، ایک دن تنگ آ کے پریشان ہو کے گھر میں بیٹھ اللہ کے گھر آ گیا اور ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا یا اللہ یا موت دے دے یا میرا قرضہ اتار دے، اب میرے سے ذلیل نہیں ہوا جاتا ہے۔ اللہ تجھے پتہ ہے میں نے سود پر قرضہ نہیں لیا، یا اللہ تجھے پتہ ہے میں نے شراب جوے کے لیے قرضہ نہیں لیا، مجبوری تھی، بچوں کا معاملہ تھا، اللہ کاروبار کے سلسلے میں لیا، یا اللہ مجھے کیا پتا تھا میں پھنس گیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ ذلت برداشت نہیں ہوتی، اللہ اکبر، اس کے غیب کا پردے والا نظام چلنا شروع ہو گیا۔ اس نے رو کے دکھایا، بچہ ماں باپ کو رو کے دکھائے، اما ابا خدا کی قسم اللہ اکبر، ان کے اندر کا نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ رو کے دکھائے تو پردے والا نظام چلنا شروع ہو گیا۔ اسی علاقے میں، اسی محلے میں، اسی گلی میں بہت امیر آدمی رہتا تھا، رات کو روٹی کھا رہا تھا، ایک لقمہ حلق میں پھنس گیا، کہنے لگا ہائے گیس ٹربل ہو گیا، روٹی چھوڑ کر کے لگا بھی چہل قدمی کر کے آتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی میں ساتھ چلوں کہ نہیں نہیں، گھر سے باہر نکلا، گلی میں چہل قدمی کرتا کرتا مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا، قدرت دروازے پر لے کے آئی، اللہ اکبر، اندر بیٹھا رو رہا تھا، اس کی جیب میں پیسہ تھا، اس کی آنکھ میں آنسو تھا، یہ رو کے کہتا اللہ قرضہ اتار دے ورنہ موت دے دے۔ قدرت کھینچ کے لائی، مسجد کے دروازے پر آیا، اس کا رونا دیکھا نہ گیا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہلا کتنا قرضہ کا اتنا، کہ تیرا سارا قرضہ میں اتاروں گا، جا مسکرا، آنکھیں صاف کر کے بچوں کے پاس چلا جا۔ جب وہ جانے لگا کہنے لگا یہ میرا وزٹنگ کارڈ لے لے، آگے کبھی ایسا معاملہ پڑ جائے اس پتے پر آ جانا۔ اللہ اکبر، اس کے ایمان کی غیرت دیکھو، اس نے وزٹنگ کارڈ لیا، یوں کر کے پھاڑ دیا اور جیب میں ڈال دیا، کہ اپنا پتہ اپنے پاس رکھ، اگر تیرا پتہ جیب میں ڈال دیا اس کا پتہ بھول جاؤں گا جس نے تجھے میرے پاس اٹھا کے بھیجا۔ خدا پاک کی قسم، اس کی قرابتداری میں آؤ، اس کا قرب حاصل کر کے دیکھو، مٹی میں ہاتھ ڈالو گے خدا کی قسم ہاتھ میں سونا آئے گا، اگر اس سے دور جاؤ گے سونا راکھ بن جائے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ رسول سے بغاوت کر جائے وہ دنیا کی زندگی کے اندر کامیاب ہو جائے، وہی کامیاب ہے جس نے اللہ اس کے رسول سے محبت کی۔ دیکھتے نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جن کے نہ گھر میں چولہا جلتا تھا، نہ جل کے تل پہ کبھی کپڑا نہیں آیا، نہ جل کے پیر میں جتی ہوا کرتی تھی، نہ سر پہ ٹوپی نماز پڑھنے کے لیے، نہ پیٹ میں روٹی ہوا کرتی تھی، لیکن ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا، اللہ ان کے ایمان کے ترانے قرآن میں سنا کے کہہ رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا ساری دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے، جنت محبوب کے یاروں کو تلاش کر رہی ہے۔
आओ मेरे अजीजों, खुदा के वास्ते आओ, 2 मिनट की कहानी 40 मिनट पर इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा। रह गए 6 मिनट, वुजू कर लेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुआ भी मुख्तसर करेंगे। अल्लाह अकबर। लोगों ने हुजूर की सीरत सुनाई, किसी ने अम्मा हलीमा का शान सुनाया, किसी ने मैया आमना का शान सुनाया। आओ लोगों, नबी की सीरत का आखिरी हिस्सा जो दुनिया से 5 दिन पहले जाने का हुजूर का अमल है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा कर मस्जिद में तशरीफ ले गए। पता है यारो, तुम्हारे घर के अंदर जो बाथ बना हुआ अमेरिकन सिस्टम का बना हुआ, अल्लाह अकबर, टाइलें पता नहीं रानी कहाँ की लगी हुई। हुजूर अलैहि सलाम ने गुस्ल की ख्वाहिश जाहिर की। अब्दुल हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने अम्मा आयशा से पूछा, हुजूर अलैहि सलाम को जिस बर्तन में टाप में मेरे अजीजों बिठा कर गुस्ल दे, तेरे घर में है कि नहीं? उम्मे सलमा तेरे घर में है कि नहीं? अज़वाज मुतहरात से पूछा, नहीं। अब्बास रजी अल्लाह ताला दीवार के सारे लग के रोने लग गए कि सारे नबियों की सरदारी का ताज सर पर, लेकिन घर के अंदर नहाने वाला बर्तन भी कोई नहीं। फिर हजरत हफ्सा का बुआ खड़काया, उमर की बेटी का, कहा बेटी तेरे घर तो बर्तन होगा? कहा मेरे घर बर्तन है। तो अम्मा हफ्सा के घर से बर्तन लाया गया, उसमें बिठा के रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया गया था। दुनिया को बरतने से मना नहीं फरमाया, लेकिन अपनी इतनी नफरत का इजहार फरमाया कि धोखेबाज है। उम्मत से का कुलू बिल तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अगर अल्लाह हलाल दे तो इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं, लेकिन खुद बेजारी। हुजरे का पर्दा हटाया। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा फरमाती है, महल्लेदारनी ने खूबसूरत फूलदार चादर भेज दी। हुजरे का पर्दा हटाया। हुजूर के आने से पहले मैंने बिस्तरे पे चादर बिछाई। हुजूर अलैहि सलाम आए, चूल्हा नहीं देखा, मुझे नहीं देखा, मेरा चेहरा नहीं देखा, मुस्कुरा कर नहीं देखा। अचानक बिस्तर पे नजर पड़ी, अल्लाह अकबर, उल्टे पांव घर से बाहर निकल गए और फिर पर्दा हटाया। फरमाया आयशा, ये फूलदार चादर मोहम्मद के बिस्तर पे कहां से आई? मैंने कहा एक औरत तोहफा दे गई, आपके बिस्तर से खूबसूरत आला चीज मैंने कोई ना समझी, मैंने उस बिस्तर पर आपकी चादर बिछाई। हुजूर पर्दा पकड़ के रोने लग गए। फरमाया आयशा, इतनी दुनिया अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? फिर फरमाया आयशा, इस फूलदार चादर से नबियों का क्या वास्ता? मैंने कहा सोना रोता क्यों है? फरमाया अल्लाह क्या, जब ये पूछ लिया गया कि फूलदार चादर पे लेटने का हिसाब दे, मोहम्मद क्या हिसाब देगा? अम्मा आयशा फरमाती है, जब तक मैंने फूलदार चादर बिस्तर से ना उठाई, हुजूर ने हुजरे में कदम ही नहीं रखा था। अल्लाह फरमाया वो चमड़े का बिस्तर हुआ करता। एक दिन मैंने आपके नाजुक बदल को देखते हुए दोरा बल्कि चकोर करके बिछा दिया। हुजूर उठे, दोरा फिर कहरा किया। फरमाया ऐसा मेरे बिस्तर को ना छेड़ा कर, नरम बिस्तर मोहम्मद को तहज्जुद पढ़ने के अंदर बड़ा मुश्किल के अंदर पैदा कर देता है। अल फ़क़्रु फ़ख़्री, फरमाओ लोगो मेरी जात को भी देखो, मेरे हाल को भी देखो, इसी चीज को अपना के आ जाना। मैं हौज़े कौसर पर खड़ा तुम्हारा इंतजार करूंगा। दुआ के लिए हाथ उठाए। आज का तो प्यो भी गरीब सी, मैं भी गरीब हाँ, अगे बच्चे भी गरीब है, साड़ी तक किस्मत फूट गई। और ना 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 ना, हुजूर की दुआ सुन, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, अल्लाह में मोहम्मद को मिस्कीनों के अंदर रखना, रिश्तेदारियां भी गरीबों में हो, लेना देना भी गरीबों में हो, दस्तरखान भी गरीबों में हो। वअमितनी मिस्कीना, अल्लाह मौत आए जनाजा उठाने वाले भी गरीबी हो, बिलाल जनाजा उठाए, अबू ज़र जनाजा उठाए। या अल्लाह जब मैदान मासर में वहां खड़ा करना, जब मेरी उम्मत का गरीब खड़ा हो जाए। अमीरों को दुआएं दे गया और गरीबों को क़यामत की सुबह तक अपना साथ देने का वादा दे गया। ओ कच्चे मकान वालों, अगर तुम्हें बड़ा मकान देखकर अपने कच्चे मकान पर रोना है तो मैं मोहम्मद का वो हुजरा देख लेना जब बारिश हुआ करती थी, उसकी छत से पानी जमीन पे आया करता था। और लोगों अमीरों के कपड़े देखकर तुम्हें अपनी गरीबी के कपड़े पे रोना है तो मेरा वो हाल देख लेना। बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु ने जोर की अजान दी, सहाबा सफों में आके बैठ गए। हुजूर अलैहि सलाम की खिदमत में बिलाल आए, दरवाजे के पास खड़े होके कहा सलाम
अस्सलात अस्सलात। आपने फरमाया बिलाल अंदर आ जा। हज बिलाल आए, फरमाया तहमत बांधी हुई थी, ऊपर कुर्ता चादर कोई नहीं थी। मैंने कहा अल्लाह के नबी नमाज का वक्त हो गया। आपने फरमाया जा मेरे मुरीदों में से किसी को कह नमाज पढ़ा दो, मैं नहीं आ सकता कि आज मेरे तल के ऊपर चादर ही कोई नहीं, मेरा वजूद रंगा हुआ है। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बना। बेटा बाप का शाही लिबास देखने के लिए आया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर शाम को अपने बाप के हुजरे में आए, देखा तसले में पानी लेकर अब्बा नंगा बैठा हुआ है। जो कुर्ता पहन कर 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी कर रहा था, उस कुर्ते को बैठा धो रहा है। हजरत उमर कहने लगे मैं रोना शुरू कर दिया। क्यों रोया? मेरा बाप कुर्ते को जहां से रगड़ता कुर्ता फट जाता, जहां से रगड़ता कुर्ता फट जाता। मैंने यूं करके पानी में से कुर्ता उठाया, जगह जगह सुराख हो गए। मैंने कहा अब्बा ये कुर्ता पहन लेगा। और मैं बेटे क्या करूं, इसके अलावा तेरे बाप के पास दूसरा कुर्ता ही कोई नहीं है। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, इस दुनिया के धोखे में ना आना, ऐसी जगह धोखा देगी। अल्लाह अकबर, न पानी का घूंट मिलेगा, न मरते वक्त कलमा तय्यबा मिलेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला रो के फरमाया कर दे दुनिया गुर्री गैरी, किसी और को जाके धोखा दे, अली तेरे धोखे में नहीं आएगा। मेरे वीरा कब्र में जा, कफन मिले या ना मिले, कोई जनाजा पढ़े या ना पढ़े, तुझे कोई गुस्ल दे या ना दे, लेकिन हाथ जोड़ के तेरे पैरी पे ना पाजी, बेशक कफन मिले ना मिले, ईमान का टुकड़ा कब्र में ले जाना, बात बन जाएगी। हजारों आदमी जनाजा पढ़े, कफन तुझे लट्टे का मिले, काफूर की धुनी मिले, लेकिन कब्र में जाने से पहले ईमान कब्र में ना गया, खुदा की कसम एक रात गुजारना मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह के वास्ते आज दिल बड़ा नरम है, अल्लाह के वास्ते इस सख्त दिल पर आंख से मेरे अजीजों आंसू नहीं कर रहा है, इस सख्त दिल पर अल्लाह रहमत का छींटा उतार दे। तेरे बल्ले तेरे अल्लाह गफलत वाली जिंदगी से शर्मिंदा होकर आज रो रहे हैं और नियत इरादा करते हैं इंशाअल्लाह आज के बाद गफलत वाली जिंदगी नहीं गुजारेंगे। झूठ, बदकारी, लवातलत, जिना, शराब, या अल्लाह नाकामी की, गफलत वाली, हरामकारी की जिंदगी से बचते हैं। आज सच्चे दिल से तेरे महबूब की जिंदगी अपनाने की अल्लाह वादा करते हैं। अब पठान बाद में, अवान बाद में, अराई बाद में, अवान बाद में, पहले सारे कह दो सारे मोहम्मद के गुलाम हैं, सारे हुजूर के गुलाम हैं, सारे हुजूर के गुलाम हैं। अल्लाह ये गुलामी जिंदगी में भी नसीब फरमा और मौत के वक्त गुलामी नसीब फरमा, ताकि मेरे अजीजों जब जनाजे उठे लोग अवान पठान ना कहे, बल्कि लोग देख के मोहम्मद के गुलाम का जनाजा जा रहा है। कह दो सारे अल्लाह के दरबार में मिलके या अल्लाह मेरी तौबा, फिर सच्चे दिल से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह जो हमारा इख्तियार था हमने कर दिया, जो तूने दिया, जो तेरे इख्तियार में सब कुछ है अल्लाह, हमने माफी मांगी, तू माफी का ऐलान फरमा दे। 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह नहीं छोड़नी। दाढ़ियां घटाओ मत मेरे अजीजों, बूढ़े हो गए, उम्र घट गई, लेकिन दाढ़ियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं? बढ़ा कर तो देखो, क्या पता कयामत के दिन यही निजात का जरिया बन जाए, कब्र में सांप बिच्छुओं से बचाव का जरिया बन जाए। भारी वादा करना, खुदा दी कसम 2 वक्त आपस में मिल रहे हैं। जो सुबह फरिश्ते आए थे नेकियां लेके जा रहे हैं, जो अब आएंगे नेकियों वाला रजिस्टर लेके आए हैं, आज लिखवा दो इंशाअल्लाह। इस दाढ़ी पर आज के बाद उस तरह नहीं चलाएंगे। रख के तो देखो, फरिश्ता कह रहा जी क्या क्या जवाब दूं? का दाढ़ी चेहरे पर सजाओ। अल्लाह अकबर, कब्र में कीड़ा बिच्छू तुम्हारे करीब नहीं आएगा, क्योंकि हुजूर की सुन्नत तो चेहरे पर सजा के कब्र के अंदर जा रहा है। सारी मखलूक की फिक्र हो और अपने घर से मेरे अजीजों खैर वाले काम की इब्तिदा हो। जो सबक करना इज्तिमा से मिला कि सारे इंसानों की खैर के लिए निकलना है, खुद भी कामयाब होना है, दूसरों को भी कामयाबी वाले रास्ते पर लाना है। इस काम के लिए मेरे अजीजों फिक्र भी करनी है, मेरे अजीजों इस काम के लिए जिद्दोजहद भी करनी है। को हर हाल में हर लिहाज से खैर वाले काम के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, कह दो इंशाअल्लाह।
بتاؤ میرے عزیزو، اسی ہفتے اسی مسجد سے اللہ کے راستے میں 3 دل کون لگائے گا؟ پکا سچا ہاتھ کھڑا کر کے اپنی اپنی مسجد سے یا اسی مسجد، ہاتھ کھڑے اونچا کر کے اپنی مسجد سے یا اسی مسجد سے اللہ کے راستے میں 3 دل کون لگائے گا؟ اب بیٹھے ہو 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو کے دکھا دو، 1 منٹ کے لیے، ماشاءاللہ، اٹھو یارو اٹھو، ماشاءاللہ 2-3 مسجدوں سے اکٹھی جماعتیں نکل جائیں، اللہ کے راستے میں کون سے روزہ لگائے گا؟ ماشاءاللہ پکا لگاؤ گے نا انشاءاللہ؟ حیاتی ہو، یہ بنیاد پڑ گئی، قدم اٹھ گیا، قیامت آ جائے گی انشاءاللہ یہ قدم نہیں رکے گا۔ آج سیرت نبی میرے عزیزو، سیرت النبی کے جلسے کا میرے عزیزو مقصد حل ہو رہا ہے۔ بیٹھ جاؤ 2 منٹ کے لیے۔ آج دوسری نیت کرو، اللہ بیٹا دے یا بیٹی جتنا مرضی اسکول پڑھو لیکن اپنے بچے بچی کو قرآن کا حافظ ضرور بنائیں گے، ایک بوٹا قرآن والے مرد کر گلشن میں ضرور لگائیں گے۔ اور تیسری بات میرے عزیزو، اللہ اکبر، ساری مخلوق کا درد دل میں لیں گے لیکن کسی بھی اللہ کی مخلوق جانور تک سے انسان تک انشاءاللہ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مختصر دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ